جی 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 کہانی کہنے کا زمانہ ایسا گزرا اب گویا خود کہانی بننے جا رہے ہیں. جانوروں کی کہانیاں، انسانوں کی کہانیاں، بادشاہوں کی کہانیاں. اچھا تو خیال آیا کہ ہم بچوں کے رسالے کو تو جبر کر کے دو چار رسالے بھی دیکھ کر ہنسی آئی پر تو جو ذہنی اتار چڑھاؤ زندگی اور تجربات کے ساتھ ہوتا ہے، اس فرق پہ قابو پا لینا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. کبھی کبھی رک بھی جاتا ہے کہ آپ کو بادشاہوں کی قصے سناتے ہیں، کبھی کبھی رک بھی جاتا ہے کہ جانوروں کی کہانی سنائیں، اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو پھر سوچتے ہیں کہ شاید اچھی بات ہو جو آپ کو بتائیں. پھر تاریخ میں سر چکاتے ہیں، تاریخ سے کوئی واقعہ لائیں اور آپ کو بتائیں. یہ تاریخ بہت کارآمد چیز ہے. تاریخ فرد کی بھی، تاریخ عوام کی بھی، تاریخ عمارتوں کی بھی، اور تاریخ سفر کی بھی. فرد اپنی تاریخ بھول جائے، اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اور قوم تاریخ بھول جائے اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے احباب کے سمجھنے کے انداز کی کہانی نہ ملے تو پھر ہم تاریخ نہیں سمجھ پاتے. ہر زمانے میں ایک بت ہوا کرتا ہے جس کی پرستش لوگ کرتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اسے خدا کی ذات سے زیادہ دلچسپی اس چیز میں ہوتی ہے کہ اپنے تراشے ہوئے معبود میں اللہ کی صفات ثابت کرے. یہ شرک کرنے والے لوگ انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. خدا ہے تو واجبی سا ہے، خدا ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن خدا کی ساری صفات
بت میں اس شریک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کو انہوں نے اپنے من سے خود بڑا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کہانی کوئی باز نہ ہو اور آپ آسانی سے اسے ہضم بھی کر سکیں. ہر زمانے میں ایک بت ہوا کرتا ہے اور قرآن میں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بت تھے اور سورہ نوح میں ان کے نام آئے. آپ جب پڑھتے ہیں تو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بتوں کے نام آئے ہیں. اس زمانے کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے ہیں اور تشریف آوری ہوئی ہے اور پھر حاضری حرم میں ہوئی ہے، آپ نے جن بتوں کو مٹایا ان میں چھوٹی چھوٹی تصاویر تھی. وہ چھوٹی سی تصویر علامت کی ایک شخصیت کی جسے لوگ پوچھتے تھے. کہ بچوں، ہر قبیلے کے اپنے بت ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت میں بھی بت تراشی ختم نہیں ہوئی. اور مختلف لوگوں کے مختلف بت ہوتے ہیں جنہیں وہ پوجتے ہیں اور جو حق اللہ کا ہے وہ اس بت کو دیتے ہیں. اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کے وفادار بندے بن کے رہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی وفا اور محبتیں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے ساتھ لگا دیتے ہیں. چنانچہ کسی انسان کے دل میں دولت کا بت ہے، کسی انسان کے دل میں عہدے کا بت ہے، کسی انسان کے دل میں یہ بت ہے کہ میری تعریف کی جائے. اور ہمارے زمانے کا سب سے بڑا بت جس کی کافر کیا مسلمان کیا سب پرستش پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بیٹے انسانیت، ہیومینٹی، یہ بت ہے. اور یہ بت اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اگر نبوت جاری رہتی تو خدا کسی نبی کو بھیجتا کسی کو. جس آدمی کو دیکھو انسانیت کا نام لے کے اللہ کی جیسی نافرمانی کرے، سب روا. سکول بنا رہا ہے اور سکول بنانے کے واسطے وہ چندہ جمع کرنے کے لیے موسیقی کے پروگرام کر رہا ہے اور وہ جو سکول بنانے کی نیکی ہے اس کے لیے حرام کا پیسہ کما رہا ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے. اسے
اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اسکول بنا لوں، اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حرام سے۔ یہ انسانیت کی فطرت ہو یا نہ ہو، اگر بیٹے کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ ان کاموں سے ناراض ہے۔ سارا کل جہان جاہل مر جائے، اس آدمی نے خدا کو جواب نہیں دینا، مگر اس کا جواب ضرور دینا ہے کہ تم نے اسکول بنانے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے پیسہ کن سورسز سے حاصل کیا تھا، کن ذرائع سے۔ آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ علم حاصل کریں گے اور آپ کسی عہدے پہ پہنچیں گے، آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایک مرکز ہو، تو کیا یہ جائز ہوگا بیٹے کہ آپ سود پہ پیسہ لے کے ایک مرکز تعمیر کریں؟ کبھی بھی کبھی بھی۔ یہ انسانیت کا بت ہے بیٹے کہ انسانیت کے نام پہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو جتنا بڑا خدا کا نافرمان ہے وہ اتنا ہی زیادہ ان جاہل مسلمانوں میں پاپولر لیڈر ہے، اور ہر وقت گنتے ہیں کہ اسے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ یہ یار کام کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا؟ پبلک فنڈ تھا۔ بالکل ٹھیک، لوگوں کو اچھے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، اور وہی پیسہ اگر ناچ گانے سے حاصل کیا گیا تھا تو اللہ کو ناراض کیا تھا کہ نہیں؟ اس لیے بیٹے یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے انسانیت کے کام نہیں کیے۔ مسلمان اس دنیا میں جب تک غالب طاقت رہے ہمیشہ انسان کے کام۔ انگلینڈ میں، فرانس میں سیلاب آ جایا ہوتا، اور وہ سیلاب اتنا شدید ہوتا تھا کہ بستیاں اجڑ جاتی تھیں، تو لندن کے گورے پیسے مانگنے کے لیے بغداد آتے، اور مسلمان حکمران ان کی مدد کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ غالباً ہارون الرشید تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہر سال آ جاتے ہیں، ہر سال مصیبت ہوتی ہے، آئندہ سے ان کے لیے اتنے پیسے مقرر کر دو کہ آئیں اور اتنا سونا ہم سے لے جایا کریں، بس نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو بڑا طویل سفر تھا اس سے وہ طے کر کے آتے۔ مسلمانوں نے گوروں کو سیلاب میں بچانے کے لیے مدد کیوں نہ کرتے؟ آپ جب صحیح بخاری پڑھیں گے تو اس کے بالکل آغاز میں آپ کو ملے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سعد و فنا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل، اور یقیناً آپ مصیبت میں لوگوں کے کام ہوتے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے۔ جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی انسان کو پیش آئے، آپ بیٹے کے ساتھ بات کیجیے، کام کیجیے، لیکن آپ یہ سوچ لیجیے کہ آپ اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے۔ ایک چیز، دوسری جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے پڑھنے کا وقت ہے، اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لوگ چیخ پکار رہے ہیں، آپ اپنی تعلیم کو چھوڑ کے اوپر چلے جائیں، اوپر بھی پہلے ہی 1000 آدمی کھڑا ہے، کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنا پڑھیے۔ یہ وقت ضائع کرنا، اپنے وقت کو برباد کرنا، اور ایسے ہی جو پیسے آپ نے خرچ کرنے ہیں، اگر آپ انسانوں کے ناموں پر، ان کی مدد کے نام پر اٹھنے والی تحریک میں پیسے جمع کرا دیں تو آپ اپنی کتاب کب لیں گے؟ اور وہ پیسے آئے کہاں سے؟ آپ کو کس مقصد کے لیے گھر والوں نے وہ پیسے دیے؟ اس لیے انسانوں کے کام آنے والے مسلمان بادشاہ، بڑے بڑے نواب، امیر،
یہ بہت بڑے لوگ تھے اور بڑا کام کرتے تھے۔ آپ نے اکبر بادشاہ کا نام تو سے سنا ہوگا، ہم نے کئی مرتبہ ان کا تذکرہ کیا کہ اکبر بادشاہ جو تھے نا، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے بڑے کام کیے۔ ہندوستان میں 2 ہی بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے حاجیوں کے لیے بہت کام کیا۔ لوگ ہندوستان سے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن تھوڑے لوگ جایا کرتے تھے، سفر بہت دشوار تھا اور سفر سارا ہوتا تھا بحری۔ ایک گجرات وہ ہے جو پاکستان میں کہاں ہے؟ کہیے۔ آپ میں سے کچھ بچے ہیں نا اس علاقے کے، پاکستان میں گجرات کہاں آتا ہے؟ کہیے۔ جیلم کی قریب۔ یہ جو سارا علاقہ ہے، جیلم، کھاریاں، گجرات، ایک گجرات ہندوستان میں بھی کاٹیا ہوا، وہاں سے حج کے لیے لوگ جایا کرتے، اور ان دونوں میں سب سے پہلے غالباً بادشاہ تو کوئی نہیں گیا ان میں، لیکن ان میں سب سے پہلے جو خاتون حج کے لیے گئی وہ ہمایوں کی بیوی، اور جو سب سے پہلے حج کے لیے ان کے بھی ساتھ گئیں اور خواتین، ان میں بابر بادشاہ کی ہمشیرہ تھی گویا ہمایوں کی بیوی۔ یہ لوگ سب سے پہلے حج کے لیے گئے تھے یہاں سے، اور 4 سال غالباً وہاں گئے اور 4 دن کا حج کیا اور پھر عمرے بھی کیے۔ اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر نے حج کے لیے خاص طور پر توجہ دی، اور اکبر نے بیٹے اتنا اچھا کام کیا کہ انہیں جب بتایا گیا کہ حاجی بیمار ہو جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی حقیق نہیں ہوتے، تو اکبر بادشاہ نے پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں اسپتال کھولا۔ پتہ ہے پیسے یہاں سے جاتے تھے، دوائیاں یہاں سے جاتی تھیں ہندوستان سے، اور جتنے وہاں لوگ ہوتے تھے ان کا مفت علاج کیا جاتا تھا حاجیوں۔ اکبر بادشاہ نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا، یہ انسانوں کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے اس جائز پیسے سے ہی جو پیسہ ان کے خزانے میں تھا، اور انہوں نے ایک اور اچھا کام یہ کیا کہ حج کا ایک محکمہ بنا دیا، اور حج کے محکمے میں انہوں نے عبدالرحیم خان خانہ کو بڑا بنا دیا، گویا منسٹر ہو گئے تھے وہ، اور عبدالرحیم خان خانہ خود بھی حج کے لیے، اور جو حج کے لیے پہنچے ہیں تو اتنا سونا یہاں سے لاد کر لے گئے کہ وہاں جا کر انہوں نے ٹکسال لگا دی، اور سونے کے سکے بنا بنا کر وہ وہاں پہ تقسیم کرتے تھے لوگوں کو۔ اتنا سونا تھا حکومت کے پاس، اتنا پیسہ تھا، اکبر بادشاہ کے زمانے کے کہنے کیا سونے کے بڑے بڑے ڈلے وہ جہازوں میں لادے اور لے کے گئے چلے گئے، اور عبدالرحیم خان خانہ نے وہاں جا کر پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں کتنا خرچہ آتا ہے، بیت اللہ کو آ کر روشن کرتے ہیں، شام کو چراغ جلاتے ہیں، پانی کا بندوبست کرتے ہیں، جو آتا ہے اس کو وضو کا بندوبست کرتے ہیں، تو مکہ مکرمہ کے گورنر نے اور وہاں حرم کے جو خدام تھے انہوں نے جتنا بتایا 100 سال کا خرچہ دیا۔ انہوں نے کہا 1 صدی تک یہ پیسہ ہندوستان میں آنا چاہیے۔ مدینہ منورہ حاضری ہوئی، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کے انہوں نے پوچھا کہ یہاں کتنا خرچہ ہے، جو انہوں نے بتایا 50 سال کا خرچہ دیا، اور جو حاجی آیا حج میں انہوں نے سونے کے سکے ڈلوائے، اور سونے کے سکے انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ یہ
خانہ خانہ پہلے ہندوستانی کوئی وزیر یا بڑے آدمی ہیں یا کیا یہ کہیے کہ صاحب علم بھی تھے جن کی زندگی ابن حجر مکی نے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سال حج کرنے غالباً وہاں حاصل ہوئے تھے بیت اللہ میں. وہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ عبدالرحیم خانہ خانہ کا نام اس طرح لیتے تھے کہ جیسے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں نا حاجی, اس طرح عبدالرحیم کا نام لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا تھا. کوئی آدمی حرمین شریفین میں ایسا نہیں تھا جس سے کوئی کام کوئی ضرورت ہو اور عبدالرحیم خانہ خانہ اس کی ضرورت نہیں کرتی. بہت عقل مند, بہت زیرک آدمی تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک عورت نے پتھر مارا اور ان کے جو پولیس والے تھے اس نے پکڑ لیا اور پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کو بیچ کے آپ اپنا کام چلائیے. اور پھر کہا کہ اسے چھوڑ دیں اور سواری آگے چل پڑی. کسی نے کہا عبدالرحیم یہ آپ نے کیا کیا؟ اسے پتھر مارا اور آپ نے ہیرا پیش کر دیا. انہوں نے کہا بھئی جس درخت پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہاں ہی کوئی پتھر پھینکتا ہے نا, تو انہیں مجھ سے کوئی اچھی امید ہوگی تو میں نے انہیں ان کی اچھی امید دولت دے کے پوری کر دی. بہت پڑھتے, یہ کام ہے جو کرنے کا, بہت پڑھتے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت ٹب جو ہوتا ہے یہ بڑا سا کیا کہتے ہیں اسے, نہانے کے لیے بڑا سا برتن جو عام طور پہ واش رومس میں لگا دیا جاتا ہے, ٹب ہوتا ہے اس میں نہاتے ہیں نا. جی ہاں بچے آپ تو یہ سمجھتے ہو کہ یورپ سے آیا, یہ ہندوستان میں قدیم سے اس سے دنیا میں قدیم سے رائج تھا. انہیں گرمی بہت سخت ہوتی ہے تو پتہ ہے کیا کرتے تھے, ایک لنگوٹی باندھ کے اور پانی اس میں بھر کے ٹھنڈا پانی لیٹ جاتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے, اور ان کے نوکر کھڑے ہوتے تھے کتاب لے کے ویسے کتاب یہ پڑھتے رہتے تھے, پھر اشارہ کرتے تھے, پھر اس کا صفحہ پلٹ دیتا تھا, پھر پڑھتے رہتے تھے, پھر اشارہ کرتے تھے, پھر صفحہ پلٹ دیتا تھا. نہانے میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے, پڑھتے رہتے تھے. عبدالرحیم خانہ خانہ جو تھے ان کو مقرر کر دیا تھا اکبر بادشاہ نے کہ آپ حج کے لیے سارا بندوبست کریں. اس زمانے میں ایک جہاز بنایا گیا اور 17,000 ٹن یا 16,000 ٹن اس کا وزن تھا. اتنا بڑا جہاز بنا کہ 1,500 سے زیادہ حاجی اس پہ سفر کرتے تھے, حج کے لیے جاتے تھے اور آتے. پھر اکبر بادشاہ نے اور جہاز بنوایا, پھر اور 4 جہاز. انہوں نے کہا بس انہیں حج کے لیے چھوڑ دو. اور مغل جو تھے یہ سمندروں میں جہازوں کی حفاظت کے لیے اعتماد کرتے تھے پرتگیزیوں. پرتگیزی جو تھے, یا پڑھیں گے جب تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرتگیز کے رہنے والے کون ہیں. پرتگیزی جو تھے وہ سمندروں میں اس زمانے میں بادشاہ تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ مغل کسی طرح ان کی طرف متوجہ ہوں, اور مغلوں کا سارا رجحان پرتگیزیوں کی طرف تھا. تو اکبر بادشاہ کے ہاں سے جہاز چلا اور ان کی اہلیہ, اس جہاز کا نام تھا رحیمی. رحیمی اس کا نام ہے. جودھا بائی ہو گئی. یہ لوگ گئے حج کرنے کے لیے. ہوا یہ کہ پرتگیزیوں نے وہ جہاز اپنے قبضے میں لے لی. تو ان کی توجہ پرتگیزیوں کی طرف سے ہٹ کے کچھ انگریزوں کی طرف ہوئی. نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر پاؤں جمانے کا موقع ملا. اکبر بادشاہ نے یہ کام کیے, حاجیوں کے لیے پیسے بھجوانا
اور کتنے پیسے وہ بھجواتے تھے؟ اس زمانے میں مجھے انہوں نے 6 لاکھ روپے بھجوائے کہ مکہ مکرمہ میں دیں، اور میری طرف سے گورنر مکہ کو کہیں کہ لوگوں پہ خرچ کرے اور عرب میں کام کرے۔ آج وہ 6 ارب روپے ہوتے حج کے لیے سب ہوتا بہت لوگ جاتے تھے، اور یہ پالیسی مغلوں کی جاری ہے۔ پھر اورنگزیب کے زمانے میں درمیان میں بادشاہ آ گئے، جہانگیر آ گئے اور پھر شاہ جہان آ گئے، دونوں نے بھی اسی کو پیروی کی، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ تو حد ہی کر دی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر آدمی کے لیے حج فری کر دیا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہندوستان سے حج کرنا چاہتا ہے نا، ہماری طرف سے فری، نوٹ۔ یہ بھی ہندوستان میں ہوتا بنتا تھا۔ 1959 میں جو حاجی جایا کرتے تھے ان کے لیے اسپیشل نوٹ چھپتا تھا۔ آپ نے نوٹ پہ نمبر دیکھا ہے؟ نمبر ہوتا ہے نا ہر نوٹ پہ۔ اس سے پہلے وہ HJ لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ HJ کا نوٹ عام استعمال نہیں ہوتا تھا مارکیٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حج کے موقع پہ خاص طور پہ حکومت نے یہ نوٹ سے سکہ جاری کیا ہے، اور یہ وہاں جاتے تھے اور اس نوٹ کو پھر وہاں پہ بدل دیا۔ کرنسی میں اس طرح تبدیلی آتی ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے تو کہہ نہیں کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی گورنر کو خط لکھا کہ ہر سال آپ اپنے نمائندے یہاں بھیجیں اور حج کے جتنے اخراجات ہیں میں ادا کرنے کے تیار ہوں۔ ہندوستان سے حج فری ہو، مفت چلے جاؤ، مفت آ جاؤ، اور کھانا پینا اخراجات سب حکومت کے ذمے۔ اور اورنگزیب نے ایک برس تو ایسے کیا کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی شاید 2 کروڑ یا 3 کروڑ روپیہ بھجوایا، اور کہا کہ وہاں حرمین شریفین میں مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی جو لوگ حج کرتے ہیں بس ان پہ خرچ۔ یہ سب انسانیت کی، یہ سب ان انسانوں کی مدد کرنا تھی جو انسان اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے۔ یہ ان عبادت گزاروں کو سہولت فراہم کرنا تھی کہ وہ کھانا پینا رہائش سے بالکل بے فکر ہو کے خدا کی عبادت کریں۔ یہ سب لوگ عبادت کے لیے جاتے تھے، اور سفر ہوتا تھا کئی ہفتے کا سفر ہوتا تھا۔ سفر تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ کہاں کا؟ کیا بولیے؟ چکوال گئے تھے آپ؟ آپ کہاں کے رہنے والے؟ کشمیر کے چکوال دیکھا، بہت اچھا۔ جی ناران کا مان گئے؟ ارے بہت اچھا۔ ناران کا مان کی تاریخ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں فاتح یہاں سے بھی داخل ہوا کرتے تھے۔ ناران کا مان جاتے ہوئے اپنے اشوکا کی لاٹ دیکھی نہیں دیکھی؟ ارے کیا دیکھا، مانسیرا سے گزرے ہوں گے۔ چٹی گٹی ایک گاؤں آتا ہے، آپ کبھی جائیں نا اس علاقے میں۔ چٹی گٹی میں ایک سفید پتھر پڑا ہوا ہے، تقسیم سے پہلے ہندو اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ایسا پتھر ہے جو ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ کئی لاکھ سال پہلے زمین پہ یہ آسمان سے گرا تو کسی سیارے سے آیا، بہت کوشش کی گوروں نے بھی اسے توڑنے کی، اپنے زمانے میں پتھر ٹوٹتا ہی نہیں، بالکل سفید۔ اس کو دیکھیے گا، وہاں اشوکا کی لاٹ لگی ہوئی۔ ہم کئی مرتبہ گئے اور ان چیزوں کو پڑھا۔ سفر کرنا چاہیے۔ جی آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ لاہور؟ ارے کیا لاہور میں کیا دیکھا؟ مسجد دیکھی، کون سی؟ بادشاہی مسجد۔ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ آپ گئے؟
سیڑھیاں اتر کے نیچے 2 قبریں بنی ہوئی وہ آپ نے دیکھی، اب آتا جائیں تو دونوں قبروں کو دیکھیے. ایک قبر علامہ اقبال کی، آپ دیکھیے گا کتنے عظیم انسان تھے وہ، کتنا بڑا پیغام انہوں نے دیا. وہ امت کے لیے فخر کا باعث تھے کہ اللہ نے ان جیسا ہیرا اور نایاب چیز اس امت کو. ان کے صرف پاکستانی کا حق نہیں ہے، پوری امت کا، اتنے بڑے آدمی. اور وہاں دیکھیے گا سمادھی بھی ہے. ایک اور قبر ہی کی طرح کی جگہ ہے رنجیت سنگھ. رنجیت سنگھ بہت زبردست سکھ حکمران تھے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنی ریاست کی پوری طرح حفاظت کی. اور جیسے بابر بادشاہ تھے نا، انہوں نے پوریا سلطنت کی بنیاد رکھی. اسی طرح رنجیت سنگھ اتنا بڑا دماغ تھا کہ اگر اس کے وارث اہم ہوتے اور مذہبی تشدد ان لوگوں میں نہ آتا، اور تیسری چیز یہ انگریزوں کے مقابلے میں ٹھہر جاتے، تو سارا اس وقت ہندوستان کے سکھوں کا راج ہوتا ہے. اتنا بڑا نہیں ہوتا ان میں، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہوا تاریخ میں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اچھا لاہور آتا اور علاقے دیکھا، نماز پڑھی مسجد بہت اچھی. جب بھی جگہوں پہ جاتے ہیں بیٹے جو تاریخی چیزیں ہیں، مساجد ہیں، ایک اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے سیر و سیاحت کرنی ہے، اس میں پورا خدا کی عبادت کا بھی حصہ ہوتا ہے. فیصل ماس جائیں اسی وقت 2 رکعتیں پڑھ لیجیے، تاکہ مسجد تماشا گاہ نہ بن جائے، سیر گاہ نہ بن جائے، سیر کی جگہ نہ بن جائے. وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر کا حق بنتا ہے ہم جب بھی جائیں کم سے کم 2 رکعتیں تو وہاں پڑھیں اللہ کے لیے. اچھا اور کسی نے سفر کیا؟ سفر میں مجھے ایک چیز یاد آئی جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی سفر کیا. کہاں سے کہاں تک کا؟ ظالم بادشاہ فرعون تھا، اور فرعون سے نجات حاصل کی انہوں نے. اور اللہ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج رات اب چلے جائیں. تو ریڈ سی پر پہنچے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دریائے نیل تھا، نیل نہیں تھا بیٹے. اس جغرافی کو سب سے اچھی طرح واضح کیا ہے محمد ماجد دریابادی میں. تو ہمیں کئی مرتبہ خیال آتا تھا تفسیر پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے کہ ریڈ سی کو بحیرہ احمر کو جب انہوں نے کراس کیا تو فرعون کا سارا لشکر بھی وہیں ڈوبا، اور خود بائبل وغیرہ دیگر جو مذہبی چیزیں ان کے مطابق 6 لاکھ افراد تھے فرعون کے ساتھ. 6 لاکھ نہ بھی ہوں بیٹے، 1 لاکھ ہی ہوں. وہ سب کے سب اگر ڈوبے تو ان کے گھوڑے، ان کی ہڈیاں، ان کے جسم، ان کے ساتھ جو سونا تھا، چاندی تھی، اور گھوڑوں کے علاوہ بھی جو سواریاں تھیں، یہ سب آخر کہاں گئے؟ سمندر ایسے بہتا تو ہے نہیں کہ پانی بہا کر لے جائے. یہ سوال ایک عرصے سے ہمارے ذہن. آج کل ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ کتاب ہے بیٹے انوائرمنٹل میڈیسن کے ایک سویڈش سائنسدان لینارڈ مولر ان کا نام، LENNARD لینارڈ مولر. اور یہ بنیادی طور پہ انوائرمنٹس کے سائنسدان، موسمیات کیسی ہوتی ہیں، موسم کیسے بدلتا ہے، اور ان میں کچھ مذہب کے ساتھ بھی تعلق ہے.
اور انہوں نے ایکسوڈس بائبل جب آپ پڑھیں گے ضرور پڑھیے. جب قرآن پاک کی تفسیر آپ نے پڑھنی ہو بنا کر کہ آپ لکھتے بھی کوئی شخص قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا اور قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتا جب تک اس نے تورات پڑھا. یہ ایکسوڈس جو ہے یہ خروج کا باب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے فلسطین واپس جانے کے لیے نکلنا، ایکسوڈس خروج، نکلنا، یہ بائبل میں پورا ایک باب ہے. اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے یہ ذکر. اس سائنٹسٹ نے اپنی کتاب کا نام ہی ایکسوڈس کیس رکھ دیا اور اس نے تحقیق کر کے وہاں سے تصویریں لے کے سمندر کی تہ سے بھیجی ہیں اور اس نے پوری تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر یہاں سے اس نے کراس کیا تھا اور فرعون یہاں سے گزرا تھا، اس کے فوجی یہاں مرے تھے اور اس نے بھی تصویریں بھیجی ہیں کہ بے شمار ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، بے شمار جانوروں کے ڈھانچے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور بے شمار لکڑی کی چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. قرآن نے جس چیز کو کہا تھا اور تورات اور بائبل نے، مذہبی کتابوں نے اس وقت کہا تھا جب لوگ نہیں جانتے تھے، اب اس کی تصدیق ہو گئی اور یہ کتاب ان کی پچھلے برس چھپی ہے 2017. آج کل اسے پڑھ رہے ہیں. بہت دلچسپ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا فرعون سے کہ ہم تمہاری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تمہارے بعد آنے والے تمہیں دیکھ کے سبق حاصل کریں. تو فرعون کی لاش بھی مل گئی اور اس کے لشکر کی چیزیں بھی مل گئی. تو اس لیے قرآن کو کہتا ہے نا کہ اس کا لشکر اس کے ساتھ خدا نے اس کو تباہ کر دیا تھا. اب یہ شہادت آ گئی تاریخی طور پہ. اس شہادت کو کون جھٹلائے گا؟ اس سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھیجا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا، استغفر اللہ، ان کے لیے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ کسی شخص کو بھی کیسے پتہ چل سکتا تھا اس بندے نے کام کیا ہے. اور افسوس ایک چیز کہہ رہے کاش یہ کام ہم لوگوں کے کرنے کے تھے، مسلمانوں کے کرنے کے تھے. ہم لوگوں نے جب سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے نا اور ان چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیا ہے، تب سے ہم لوگ دنیا میں پریگاہ کے برابر نہیں. اس لیے جتنے سوالات ہوتے، کئی مرتبہ ہمارے ذہن میں سوال تھا کہ آخر وہ ساری چیزیں گئی کب؟ پھر خیال آیا کہ پانی کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ گل گئی. جب ٹھیک ہو گیا ہوگا ایسے. لیکن یہ شہادت ہے جو ایک غیر مسلم نے دی ہے اور اس سے قرآن پاک کی تصدیق ہوئی. اور یہ وہ حدیث بھی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے خدا اس دین کی مدد نہایت گناہگار لوگوں سے کرے گا. کفر سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ لیکن اس کے ذریعے خدا نے مدد کی کہ قرآن نے جو کچھ کہا تھا بالکل بے عینی ہی صحیح ثابت. تو سفر کرنا چاہیے. حج کا سفر کرتے تھے لوگ، بہت ہندوستان سے لوگ حج کو جاتے تھے، لیکن مغلوں میں کسی نے سفر حج کا نہیں کیا. بادشاہ کوئی نہیں کیا. حیدرآباد والوں میں سے نظام بھی کوئی نہیں گئے. اسی طرح ہندوستان کے جتنے نواب تھے یہ نہیں کہ رامپور کے نواب صاحب گئے تھے اور داغ دہلوی کو ساتھ لے گئے تھے. بڑے کمال کی بات داغ دہلوی تھی. وہ حج کو گئے تھے. داغ اردو کے بہت بڑے شاعر تھے. علامہ اقبال کے بھی استاد تھے. اتنے اچھے استاد تھے کہ انہوں نے علامہ اقبال کا کلام دیکھا اور کچھ ہی دن بعد انہیں کہہ دیا کہ زیادہ ضرورت نہیں آپ استاد کی، آپ خود ہی اتنا اچھا کرتے. داغ دہلوی نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو انہوں نے کہا کہ لاکھ دینوں کا ایک دینا
لاکھ دینوں کا ایک دینا ہے، دل بے بدعا دیا اللہ نے تم نے ایسا دل دے دیا ہے نا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، کہ 1000 دینوں کی بجائے ایک ہی دل اچھا۔ یہ دل میرے بڑی دیر سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی میں یہ طلب ہی نہ رہے کہ مجھ سے کوئی محبت رکھے، آدمی میں یہ طلب ہی نہ رہے کہ کوئی میری تعریف، آدمی میں یہ طلب ہی نہ رہے کہ کوئی مجھے پیسے دے، کچھ نہیں۔ ہاں یہ بھوپال والے گئے تھے، بھوپال میں سکندر بیگم تھی، سکندر بیگم سب سے پہلے حج بھوپال میں سے گئی تھی، اور کیا کہنے بھوپال والوں کے، سکندر بیگم 1863 میں حج ہو گئی، اور ان کے ساتھ بڑی بڑی خواتین بھوپال کی گئی، ان میں ایک بیگم قدسیہ بیگم تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو روشن زندہ رکھے۔ قدسیہ بیگم کے اتنی بڑی خاتون تھی بھوپال والوں میں کہ وہ جب چلتی تھی ان کے نہ کہیں تو حج کے سفر میں انہوں نے نوٹ رکھے ہوئے تھے، ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا ان کے سامنے، اور ایسے پھینکتی جاتی، ایسے بکھیرتی جاتی تھی اس خوشی میں کہ اللہ نے اتنا مبارک سفر نصیب کیا۔ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ حرمین شریفین میں بھی اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اور انہوں نے اپنا پیسہ کھلا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ غریب لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، سپاہی ان کے پیچھے چلتے تھے، اور روٹتی تھی، اور ایسے نوٹ میں تھی، اتنا پیسہ خدا نے دیا تھا۔ اس بات کا اظہار تھا، خوشی کا، کہ اے رب جیسے گناہگار بھی اس قابل ہوئے کہ تیرے گھر میں حاضر ہیں۔ قدسیہ بیگم تھی، نواب سکندر جو تھی، انہوں نے حج کیا تھا، اور 1500 لوگوں کو اپنے ساتھ لی۔ ان بھوپال والوں کو اللہ نے بڑی خرچ کی توفیق بخشی تھی۔ یہ خواتین جو تھی، یہ بیٹے دنیا آدمی جب تک رہے گی ان کا نام رہے گا بھوپال والوں کا، اور اتنا زیادہ 1500 آدمی ساتھ لے گئی، اور 1500 آدمیوں کا پورا بندوبست ان کا تھا، اتنا زیادہ بندوبست تھا کہ مکہ کے گورنر ان سے ناراض ہو گئے، سکندر بیگم سے۔ انہوں نے 50 قسم کے سالن کھانے بنا کے بھجوائے، 50 قسم کے سالن ان کے احترام۔ اور سکندر بیگم جو تھی، انہوں نے ایک لقمہ نہیں چکھا، بڑی غیرت تھی۔ ان کے اپنے باورچی صاحب تھے، 1500 آدمی صاحب تھے، ہر چیز صاحب تھی، کسی کا کھانا کیوں کھائیں؟ تو مکہ کے گورنر سے ناراض ہوئے، پھر کچھ لوگ بیچ میں پڑے، پھر دوبارہ شاہی خاندان کے لوگوں نے یا ان کو کھانا بھیجا، جو بھی وہاں کے لوگ تھے، شاہ وغیرہ وغیرہ، ان سب نے کھانا بھیجا، پھر انہوں نے چکھا تو تب جا کر کے صلح ہوئی، اتنا زیادہ۔ پھر ان میں ایک تھی، کیا تھا، سلطان جہاں بیگم، وہ حج کرنے کے لیے گئی تھی، اور سلطان جہاں بیگم کے ساتھ 300 افراد گئے تھے حج کرنے کے لیے، 300 آدمیوں کو ساتھ لے کے گئی، اور 1903 یا 4 میں واپسی ہوئی۔ سلطان جہاں بیگم بیٹے اتنی بڑی خاتون ہے، اتنی بڑی خاتون ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا خیال ہے، ممکن ہے غلط ہو، لیکن ہمارا خیال ہے کہ قیامت میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو شاباش دیں گے اور جنہیں اپنے قریب رکھیں گے اور قرب خاص میں جگہ دیں گے، ان میں یہ سلطان جہاں بیگم، آپ ان کا نام نہیں سنا بیٹے؟ وہ یہ کہ انگریزوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بڑے اعتراضات کیے، اور ان کا اعتراض دو ہی چیزوں پہ مشتمل ہوتا تھا۔ انگریزوں نے، گوروں نے کتابیں لکھی، اور گلی گلی ہندوستان میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کے گورے پادری بری باتیں کرتے تھے۔ ایک یہ سوال کہ مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، یہ خونی مسئلہ، اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کی، بس یہ دو چیزیں ایسی تھیں
جس پہ انہوں نے کب سے شروع کیا، جب سے وہ آئے اور دونوں کا زوال شروع ہوا، اور پھر سر سید نے اس پہ لکھا، کس نے لکھا۔ یہ اعتراضات جب بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو توفیق بخشی، اور جب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح الفاروق لکھی تو انہیں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سوانح سیرت لکھنی چاہیے۔ الفاروق کس نے لکھی؟ دیکھو ہم کہانی سے کام پہنچ جاتے ہیں نا، یہ کہانیاں تھوڑی ہیں۔ الفاروق لکھی تھی علامہ شبلی نعمانی، اور علامہ شبلی نعمانی نے جب الفاروق لکھی غالباً 1993 میں آ گئی تھی غالباً، اس کا بڑا شہرہ ہوا۔ پنڈی میں ایک وکیل تھے، انہوں نے بھی الفاروق لکھی۔ جب پہلے شہرہ ہوا نا کہ شبلی لکھ رہے ہیں، انہوں نے پہلے ہی لکھ کے غلط سلط ایسے ہی چھاپ دی تاکہ لوگ میرا نام جانے۔ مر گئے، کوئی جانتا بھی نہیں کون تھے کون۔ پھر بیٹے الفاروق جب آئی تو علامہ شبلی نعمانی کو خیال آیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھنی چاہیے۔ اب سیرت لکھنے کے لیے کتابیں نہیں تھیں، اتنا بڑا پیمانہ نہیں تھا، اور سیرت کا لکھنا ضروری تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہوا ہے 1914، اور انتقال تک انہوں نے جتنا کام کیا بس سب چھوڑ کے وہ سیرت پر لگ گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا، کتابیں تھی نہیں، اب کتابیں کہاں سے لیتے؟ تو انہوں نے اپیل کی قوم سے کہ مجھے 50,000 روپیہ کتابوں کو دیجیے۔ 50,000 زمانے میں 1895 اور 1900 کا 50,000 ملے، آج کے 5 کروڑ سے زیادہ ہوتا۔ تو یہ نواب سلطان جہاں بیگم بھوپال سر سے ان کو بلایا شبلی نعمانی کو، اور کہا یہ لے پیسہ، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا شروع کیا۔ اس خاتون نے بیٹے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ قیامت میں کچھ نصیب ہوں گے جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کچھ ہوں گے جن کے ساتھ عدل ہوگا اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور کچھ ہوں گے جن کے ساتھ نامہ اعمال نہیں بڑی بڑی کتابیں ہوں۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوں گے نا، تو ان کے ہاتھ میں ان کا ترجمہ ہوگا قرآن پاک کا جو انہوں نے کیا تھا۔ لوگ ایک صفحے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پورا ترجمہ ہی لے آئیں گے۔ شاہ ولی اللہ آئیں گے نا، حجت اللہ البالغہ لے کے آئیں گے۔ اور سر سید حالی کی مسدس لے آئیں گے، انہوں نے لکھوائی تھی۔ اور سر سید کہتے تھے کہ خدا نے اگر مجھ سے قیامت میں پوچھا کہ کیا لائے ہو، میں یہ پیش کر دوں گا مسدس کہ اللہ یہ لایا ہوں۔ اور نواب سلطان جہاں بیگم بھوپالی حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 6 جلدیں خدا کے سامنے لے آئے۔ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں بیٹے ہم لوگ کس دن چلے جائیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہو۔ ایک نیکی آج تک ایک نیکی زندگی میں نہیں کی جس پہ بھروسہ ہو کہ اللہ کا نام پیش کرے۔ تمہیں یاد رہے تو دعا کرنا، پٹائی نہ ہو۔ تو نواب سلطان جہاں بیگم نے رقم مہیا کر دی، شبلی پہ اٹھے ہیں اور انہوں نے پوری ٹیم بنائی۔ امام عبد الماجد دریابادی، امام عبدالسلام ندوی، کون کون ان کے شاگرد تھے، ان کو لے کے وہ بمبئی چلے گئے، اور بمبئی وہ لکھنا شروع کی انہوں نے سیرت۔
یہ سیرت جو شبلی نے لکھی ہے نا بیٹے، اگرچہ اس کو بعد میں پورا تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، لیکن یہ ایک فکرہ کسی کے کام آئے، جو معیار شبلی کا پہلی جلد میں رہا ہے، آگے چل کے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تحقیق کا وہ اعلیٰ معیار نہیں رہا، ان کے یہاں پہنچ کے بعض نصیحت اصلاح یہ چیزیں زیادہ رہ گئی ہیں، اور بڑے بڑے اہم واقعات ہیں سید صاحب نے چھوڑے۔ اب بھی ضرورت ہے ایک اس چیز کی کہ شبلی نے جس تحقیق کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، کوئی اللہ کا بندہ اس نہج کو قائم کر کے اس کام کو کرتے ہیں۔ اور اب بھی بیٹے اس بات کی ضرورت ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی جائے۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، نئی جہتیں سامنے آتی ہیں، نئے نئے اصول سامنے آتے ہیں، تاریخ پلٹا کھاتی ہے، سوالات نئے سے نئے پیدا ہوتے ہیں، تو سیرت طیبہ کے لکھنے کی اب بھی ضرورت ہے۔ تو نواب سلطان جہاں بیگم حج ہو گئی، اور اتفاق ایسا کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، قصہ ہو گیا تھا، کوئی وہاں کے سعودین سے ناراض ہو گئے تھے کہ بہرحال یہ نہیں 200 فوجی نے چھوڑنے گئے تھے مدینہ منورہ، اور پھر مدینہ منورہ میں اتنی عزت اتنی ہوئی کہ مدینہ منورہ میں آدھی مسجد نبوی ان کے لیے خالی کر دی جاتی تھی، ایک طرف درمیان میں کناتے لگا کے مردوں کا حصہ اور ایک طرف یہ اپنی خواتین کے ساتھ جاتی تھی۔ بہت عزت ہوئی، بہت زیادہ، اور کام بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس لیے بیٹے بات تو شروع ہوئی تھی انسانیت سے، پھر سفر میں پہنچی، پھر وہ جو فرعون کے ساتھ ڈوبے تھے ان کا ذکر ہوا، پھر حج کا سفر ہوا۔ اچھا آئندہ کوشش کریں گے آپ کو ایک خالص کہانی